نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات بآواز بلند۔ آج آپ کے سامنے آٹھ محرم الحرام کی 8ویں گفتگو کرنے لگا ہوں۔ جیسے پچھلے 7 دن میں نے کنجوسی نہیں کی، بے شک سمندر کے قطرے کے برابر بھی نہیں پہنچا سکا، لیکن جو سینے میں تھا وہ اپنی طرف سے پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ بس میں نے نہیں دیکھنا جو میں آج موضوع شروع کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے کہ کتنی تعداد ہے، میرے سامنے یہ بولیں گے یا نہیں بولیں گے، میرے الفاظ ضائع تو نہیں ہوں گے، یہ سب کچھ نہ دیکھے بغیر میں اتنا بڑا موضوع شروع کرنے لگا ہوں کہ جس کو ہر کوئی نہیں پڑھتا۔ اگر آپ کی جب میں نے اتنی بہادری کر کے آپ کے سامنے اتنا بڑا موضوع شروع کرنے لگا ہوں تو حق ہے آپ کا بھی کہ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ ملے رہیے گا۔ اجازت ہے سرکار؟ سورہ منافقون کی آیت نمبر 7، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے جتنے خزانے ہیں ان کا مالک اللہ ہے، مگر منافقین کو سمجھ نہیں۔ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، مگر منافقین کو سمجھ نہیں۔ اب میں ایک چھوٹا سا جملہ دے کے ٹیسٹ لگانے لگا ہوں کہ جب میں اتنی فراخ دلی کر رہا ہوں تو آپ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ضد ہوتی ہے، جیسا کہ کالے کی ضد گورا ہے، گورے کی ضد کالا ہے، لمبے کی ضد چھوٹا ہے، موٹے کی ضد پتلا ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ منافق کو اللہ کے خزانوں کی سمجھ نہیں، تو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے خزانوں کو سمجھنے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے خزانوں کو سمجھنے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے۔ یہ خزانے ہیں کیا؟ جو اللہ کے خزانے ہیں۔ اب اسی کو تلاش کرنے کے لیے پھر قرآن پڑھتے ہیں، سورہ آل عمران، قُلْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّهِ لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ۔ اے حبیب کہہ دو انہیں کہ یہ خزانوں کے مالک ہوتے یہ تو خرچ ہونے سے ہی ڈر جاتے۔ اب بات مقرر نہیں ہے، یعنی کہ خدا مصطفیٰ کو نہیں کہہ رہا، بات ہو رہی ہے ہم اور آپ کے لیے، مصطفیٰ کے لیے نہیں۔ یعنی کہ کوئی ایسا ہے جو خرچ ہونے سے نہیں ڈرتا۔ اللہ اکبر! کوئی تو بھائی جان ایسا ہے جو خرچ ہونے سے نہیں ڈرتا، تو پھر وہ ہے کون؟ جو خزانوں کا مالک ہو سکتا ہے وہ خرچ ہونے سے نہیں ڈرتا۔ اب آپ کا میرے سامنے جتنی تعداد بیٹھی ہے کسی نہ کسی وجہ سے ڈرتا ہے۔ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے لگ گئے تو میرا تو وقت ہی نہیں چلے گا، میرے پاس یہ گھر ہے، یہ گھر چلا گیا تو رہوں گا کہاں؟ یعنی کوئی نہ کوئی ڈر ہے۔ لیکن کوئی ایسے بادشاہ بھی ہیں جن کو نہ گھر کا ڈر ہے، اللہ اکبر، نہ دولت کا ڈر ہے، نہ زندگی کا ڈر ہے، نہ موت کا ڈر ہے، کوئی تو وہ ایسا ہے۔ اب معلوم تو یہ کرنا ہے کہ اللہ کے خزانوں کا مالک پھر ہو کون
بن سکتا ہے؟ اللہ کے جو خزانے ہیں وہ کیا ہے؟ پہلے تلاش کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے خزانوں کا مالک کون ہے۔ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، معلوم سے لے کے غیر معلوم تک، ازل سے لے کے ابد تک۔ آپ کا نوکر بلال حیدر چیلنج کر کے کہنے لگا ہے کہ مجھے کوئی ایسا گھر دکھائیں کہ کوئی یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں۔ جب کسی کو گھر نہ ملے تو پھر مجھ فقیر کے پاس آ جانا، میں ایک ایسا گھر دکھاؤں گا جس گھر جیسا گھر کوئی نہیں، جس در جیسا در کوئی نہیں۔ مجھے آپ کی چپ کی قسم ہے کہ ایک ایسا گھر ہے کہ جس کے گھر سے آواز آتی ہے نحن خیر اللہ فی سمائہ و ارضہ، اللہ کے زمین اور آسمان کے جتنے خزانے ہیں ان کے مالک ہم 14 ہیں۔ ان خزانوں کے مالک یعنی جو اللہ کے خزانے ہیں ان کے مالک 14 ہیں۔ اب میری ایک بات کو آپ سمجھتے گئے تو میری آخری بات سمجھ آئے گی، ورنہ میری آخری بات ضائع ہو جائے گی، جس کے لیے میں پوری بات کرتا آ رہا ہوں۔ میں ایک قرآن کی آیت پڑھ کے بار بار دہرا کے آپ کے لیے رک کے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ پہلے میں نے بتایا کہ اللہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے جتنے خزانے ہیں ان کا مالک ہے۔ پھر میں نے بتایا کہ ان کا مالک کون ہے جسے اللہ نے عطا کر دیے، یعنی کہ بغیر ہاتھوں والے نے بنا کر اپنے ہاتھوں کے حوالے کر دیے۔ ہائے ہائے ہائے، بغیر ہاتھوں والے نے بنا کے اپنے ہاتھوں کے حوالے کر دی۔ آخر یہ خزانے کیا ہیں؟ اللہ نے بنائے، بھی اپنے ہاتھوں کو دیے، کیونکہ اللہ کے ہاتھ ہی ان کے ہاتھ ہیں اور ان کا وجود ہی اللہ کا وجود ہے۔ تو جو ہے سرکار، میں بالکل آرام سے پڑھ رہا ہوں۔ آخر یہ خزانے کیا ہیں؟ ان کو بھی تو معلوم کرنا پڑتا چاہیے نا کہ یہ خزانے ہیں کیا؟ کیا یہ جس طرح ہم خزانہ ہیرا چاندی جواہرات کو سمجھتے ہیں، کیا یہ وہی خزانے ہیں؟ یہ جو ہم پراپرٹیاں اکٹھی کرتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں، اپنی جائیدادیں بناتے ہیں، کیا یہ وہی خزانے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ ایک بہت بڑے حضرت آیت العظمیٰ علامہ تقی اصفہانی اتنے بڑے عالم ہیں کہ جنہیں آقا نجفی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور حضرت آیت العظمیٰ بروجردی کے استاد ہیں۔ یہ اتنے بڑے عالم علامہ تقی اصفہانی نے مشہد مقدس میں بیٹھ کے ایک تفسیر قرآن لکھا، جن کو انہوں نے لقب بھی دیا عنایت رضویہ، یعنی امام رضا کی عنایت سے لکھی گئی تصویر۔ اس میں انہوں نے ایک ڈیفینیشن کی ہے کہ یہ خزانے کیا ہیں، اس میں انہوں نے تفسیر لکھی، پھر انہوں نے وہاں پر ایک حدیث قدسی ڈالی۔ وہ فرماتے ہیں ایک عالم ربانی ہو کے، عالم ربانی کہتا ہے انما خزانتی اذا آردت ان اقول بشیء کن فیکون، یہ جو خزانے ہیں اللہ کے، اللہ جو شے بنانے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کن، وہ شے بن جاتی ہے۔ یہ کون ہی اللہ کا خزانہ ہے، یہ کون ہی اللہ کا خزانہ ہے۔ اب پتہ نہیں بندے خاموش کیوں بیٹھے ہیں، میری بات نہیں سمجھ رہے، یا تھکے ہوئے ہیں، یا بولنا نہیں چاہ رہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کون ہی اللہ کا خزانہ ہے۔ اللہ نے یہ کون والا خزانہ بنایا اور 14 کو دے دیا، یعنی کہ اب کون سے جو بھی بنے گا، چاہے بندہ ہوگا، جانور ہوگا، فرشتہ ہوگا، انسان ہوگا، حیوان ہوگا، جن ہوگا، مخلوق کا کچھ بھی بنے، وہ کون سے بنے گا اور کون پہ قبضہ 14 کا ہوگا، اور جس کا قبضہ ہوتا ہے وہی بناتا ہے، جو بناتا ہے اسے خالق کہتے ہیں۔ اللہ جانے 14 کس کس کے خالق ہیں۔ اور قرآن پڑھتے ہیں انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ آدم بھی کون سے، عیسیٰ بھی کون سے، کون پہ
ہم پہ آپ سلامت رہیں. آپ جو بولتے ہوئے مجمع کو کہے نا کہ آپ سمجھ نہیں رہے، وہ خطیب بخیل ہوتا ہے. آپ سلامت رہیں، بہت خوب سمجھ رہے ہیں. اللہ کے خزانوں کے مالک 14، اللہ کے خزانے کون؟ اب جو بھی کون سے بنے گا ان کے خالق بھی 14 ہیں. اللہ اکبر. اب میں انتہائی آپ نے سمجھنے کی کوشش کی. اب میں جس کے لیے یہ سفر کر رہا تھا، اب یہاں تک بات سمجھ آ گئی کہ کون سے جو بھی بنے گا ان کے خالق 14 ہیں. یہ رہب والا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ جیسے یہ فقیر پڑھنے لگا ہے اس طرح بہت کم لوگ پڑھتے ہیں. سرکار کتاب کا نام ہے معدن الذهب، دوسری کتاب کا نام ہے متنازع رہب، تیسری کتاب کا نام ہے اسرار رہب. 3 کتابوں کا حوالہ دے کے آپ کا نوکر بات کرنے لگا ہے. اب بات یہ جو میں پیچھے پڑھ چکا ہوں یہ یاد رکھنا ہے، یہ بھول نہیں جانا کہ کون پہ قبضہ کس کا ہے، اللہ کے خزانوں کا مالک کون ہے. یہ آپ یاد رکھیں گے تو یہ بات سمجھ آئے گی. یہ جو راہب ہے ان کا اصل نام راہب نہیں، ان کا اصل نام ہے عبدم مسیح. یہ عبدم مسیح بالبک ایک شام کا شہر ہے. بالبک بے عین لام کا، بالبک بے کا، بالبک یہ شام میں ایک جگہ ہے، وہاں کا رہنے والا ہے. آخر سوچنے کی بات ہے کہ راہب نام کیسے پڑا؟ نام جو عبد مسیح تھا یہ راہب نام کیسے پڑا؟ سرکار اگر آپ سو گئے تو پھر بات نہیں ہو سکتی. یہ راہب نام کیسے پڑ گئے؟ نام تو عبد مسیح تھا. اب راہب نام رکھنے کی، مشہور ہونے کی وجوہات 3 ہیں. یعنی جسے دیکھ کر بڑے بڑے بہادر بھی بھاگ جائیں، لغت میں اسے راہب کہتے ہیں. توجہ ہے سرکار؟ دوسری وجہ بہادر تھا، عبد مسیح بہت بہادر تھا، جسے دیکھ کے بڑے بڑے بہادر بھاگ جاتے تھے، اس لیے بھی راہب کہا گیا. اب دوسری وجہ کہ جب راہب کی شادی جناب عمارہ سے ہوئی، اس کے فوراً بعد یہ تھکاوٹ کی مرض میں مبتلا ہو گئے. اب المنجد جس میں بڑے بڑے علماء اپنے معنی نکالتے ہیں عربی لغت کے، المنجد کبھی پڑھ کے دیکھنا، اس میں جو تھکاوٹ کی مرض کا مریض ہو اسے براہو کہتے ہیں. تو جو ہے سرکار جب تھکاوٹ کے مرض کا یہ مریض ہو گیا تو ان یمن میں ایک جگہ ہے کعبۃ النجران، یہ بالبک سے کعبۃ النجران آ گیا. وہ ان کی بہت بڑی عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ تھی. وہاں پر خواہشات پوری ہوتی تھی، حاجات پوری ہوتی تھی. اب اس کی 2 حاجات تھی، ایک اسے تندرستی چاہیے تھی، دوسری اسے اولاد چاہیے تھی. ہائے ہائے ہائے. اب یہ تندرستی لینے کے لیے اور اولاد لینے کے لیے آ گیا کعبۃ النجران میں. 6 مہینے دن رات یہ عبادت کرتا رہا، نہ اس نے دن دیکھا نہ رات دیکھا. جو بہت زیادہ عبادت کرے اسے بھی راہب کہتے ہیں. اب 3 وجہ بن گئی اس کا نام راہب پڑھنے میں. اب مشہور ہو گیا اس کا نام راہب. عبد مسیح لوگ بھول گئے، نام پڑ گیا راہب. اب دن رات عبادت کرتا ہے اور حاجت یہی ہے کہ تندرستی چاہیے، اولاد چاہیے. ایک رات یہ عبادت کر رہا تھا کہ اسے اس کے نبی کی زیارت ہوئی جسے زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اسے زیارت بھی ہوئی اور بشارت بھی ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے اے راہب تو جو اتنے دنوں سے یہاں پر حاجات کی نیت سے دن رات عبادت کر رہا ہے، تمہیں نہیں پتا کہ جنات میں ایک نجات دہندہ آ چکا ہے جسے زمانہ محمد کہتا ہے.
محمد مصطفیٰ کہتا ہے اب اللہ جانے کیا کمال تھا مرشد حسین میں کہ عیسیٰ بھی جانتا تھا جو راہب کو کہہ رہا تھا اس محمد کا ایک چھوٹا بیٹا حسین ہوگا، وہی تیری حاجت پوری کرے گا، وہی تیری حاجت پوری کرے گا۔ اب عیسیٰ کہتا ہے عبد المسیح یہ جو جن کے پاس میں تمہیں بھیج رہا ہوں نا انہیں عام نہ سمجھنا، میرے سمیت جتنے نبی ہیں وہ سارے ریا ہیں اور یہ اس ریا کے مالک ہیں۔ سارے بولیں گے تو بات بنے گی۔ اگلا جملہ اس سے پڑا ہے، کتاب کے حوالے میں 3 دے چکا ہوں۔ جناب عیسیٰ نے کہا اے راہب جن کے پاس میں تمہیں بھیج رہا ہوں نا انہیں کوئی عام نہ سمجھنا، وہ نبیوں کا سلطان ہے اور جو ان کے شہزادے ہیں ان کے تو کیا کہنے، ان کے پاس ایک ان کا بھائی بیٹھا ہوتا ہے جسے زمانہ علی کہتا ہے کیونکہ وہ عین اللہ ہے، وہ وجہ اللہ ہے، وہ کرم اللہ ہے، وہ لسان اللہ ہے، وہ ذنب اللہ ہے، وہ اسد اللہ ہے۔ عیسیٰ کہتا ہے یاد رکھنا میں جن کے پاس بھیج رہا ہوں نا کچھ ذرہ برابر بھی ان کے بارے میں شک نہ کرنا، کیونکہ ان کا ارادہ ہی اللہ کا ارادہ ہے، کیونکہ ان کا بسم اللہ جی ان کا ارادہ ہی اللہ کا ارادہ ہے۔ اب اگلی بات پھر ایسی کر دی جو حیران کرنے والی ہے، کہا کہ میں جو معجزات دکھاتا ہوں میرے معجزے ہیں، میں پرندہ زندہ کرتا ہوں، لیکن میں جن کے پاس تمہیں بھیج رہا ہوں وہ کل جہان ہستی بنانے والے ہیں، وہ کل جہان ہستی بنانے والے ہیں۔ اگلی بات حضرت عیسیٰ نے اس سے بھی بڑی کر دی، کہا میرا معجزہ ہے کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں، میں ہاتھ لگاؤں تو شفا دیتا ہوں، لیکن جو 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 کچھ بھی کرتا ہوں ان کا نام لے کے کرتا ہوں۔ جو کچھ بھی کرتا ہوں ان کا نام لے کے کرتا ہوں۔ بات کی ہے نا حضرت عیسیٰ نے کہ معجزے دکھاتا ہوں، ان معجزوں میں ایک معجزہ ہے کہ میں شفا بھی دیتا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ شفا کیسے دیتا ہے؟ بے شک ان کا نام لے کے دیتا ہے، لیکن یہ مس کرتا ہے۔ ان کا معجزہ ہے کہ جب تک یہ مس نہ کرے شفا نہیں ہوتی۔ میں اب ان میں اور ان میں یعنی نوکر اور سرداروں میں ایک چھوٹا سا فرق بتانے لگا ہوں۔ توجہ ہے سرکار؟ آپ کی خاموشی مجھے پڑھنے نہیں دے رہی، تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں گے تو میں بات کر سکوں گا۔ یہ جو میں بس کرتا ہوں تو شفا ملتی ہے، بے شک ان کا نام لے کے کرتا ہوں۔ یہ آخر میں ایک چھوٹا سا سرکار فرق بتانے لگا ہوں کہ نوکر اور سردار میں کیا فرق ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ شفا دیتا ہے، لیکن کیا کہنے اس گھر کے آئے بسم اللہ بھاگ بیٹھ ادھر 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 بیٹھے صلوات پڑھنے والے عیسیٰ شفا دیتا ہے، عیسیٰ شفا دیتا ہے، جب تک مس نہ کرے شفا نہیں ملتی۔ لیکن ایک اور ہستی ہے، اسے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے شفا دیتی ہے، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ نوکر کیا ہوتا ہے اور سردار کیا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہے حسن مجتبیٰ گزر رہے تھے کہ رستے میں ایک مزدور بیٹھا ہوا تھا۔ اس مزدور نے ارادہ کیا، دل میں سوچا، زبان پہ نہیں لایا،
دل میں ارادہ کیا کاش میں تندرست ہوتا، میری ٹانگیں ٹھیک ہوتی، میں اٹھتا اس گھوڑے کے قریب جاتا، علی کے بیٹے کو سلام کرتا، حسن مجتبیٰ کے ہاتھ چومتا، سرکار توجہ ہوگی تو اگلی بات کر سکوں گا، اگر تندرست ہوتا تو گھوڑے کے قریب جاتا، پھر جا کے علی کے بیٹے کے ہاتھ چومتا، حسن مجتبیٰ سے دعا لیتا۔ یہی وہ دل میں باتیں کر رہا تھا، زبان پہ علی ابھی تک وہ لے کر نہیں آیا تھا کہ علی کے بیٹے نے وہیں پر گھوڑا روکا تو روک کے اپنا چابک پھینکا اور چابک پھینک کے کہا اور بندہ خدا ادھر قریب آ، مجھے چابک اٹھا کے دے۔ یہ فرق ہے۔ اب عیسیٰ شفا دیتا تھا مس کر کے اور حسن مجتبیٰ نے شفا دی دل میں سن کے، یعنی جو دل کی باتیں سنے وہ اور ہوتے ہیں، جو مس کر کے شفا دے وہ اور ہوتے ہیں۔ آپ کے کیا کہیں؟ اب جناب عیسیٰ نے کہا راہب میں جن کے پاس تمہیں بھیج رہا ہوں وہ دنیا کی عالمین کی ہر ایک حرکت پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ اب مشورات کیا جناب راہب نے اپنی زوجہ کے ساتھ۔ اب یہ بات حیران ہونے والی ہے نا کہ آج تک سنا تھا کہ راہب تو پھٹتا ہوا آیا، کنوارا تھا، یہ تھا وہ تھا۔ میں سرکار تین حوالے دے کے آج میں راہب پڑھنے لگا ہوں اور ایسے پڑھنے لگا ہوں کہ جیسے ہر کوئی نہیں پڑھتا۔ اب جناب راہب نے اپنے قابل ترین شاگردوں کے ساتھ جو عالم بھی تھے اور فاضل بھی تھے ان شاگردوں کے ساتھ مشورہ کیا، اپنی زوجہ کے ساتھ مشورہ کیا، اہل خانہ کے ساتھ مشورہ کر کے کعبۃ النجران سے نکل پڑے۔ اب کچھ دنوں کا سفر ہوا، مدینہ میں پہنچے۔ جس دن مدینہ پہنچے جمعہ مبارک کا دن تھا، تھکاوٹ کا مریض تھا، کچھ لمحہ آرام کیا، پھر نبیوں کے سلطان نے بلایا، مسجد نبوی میں آئے، اصحابہ کی لمبی تعداد تھی۔ اب اصحابہ کے سامنے جناب راہب مسجد میں آئے، اسے دیکھا، سب سے پہلے اسے دیکھا، اس چہرے کی زیارت کی جس چہرے کا اللہ عاشق ہے، اس چہرے کی زیارت کی جس چہرے کا اللہ عاشق ہے۔ پاک محمد مصطفیٰ نے کہا راہب کس ارادے سے آیا ہے؟ کہا دو چیزیں چاہیے، ایک تندرستی چاہیے، ایک اولاد چاہیے، ایک تندرستی چاہیے، ایک اولاد چاہیے۔ کہا یہ تو بڑی بات ہی نہیں، یہ تو میرے چھوٹے بیٹے حسین کا معجزہ ہے۔ یہ تو میرے چھوٹے بیٹے حسین کا معجزہ ہے۔ اب جناب راہب کہتے ہیں سرکار مجھے پتا ہے کیونکہ جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے مجھے بتا کے بھیجا ہے کہ نبیوں کے سلطان کے پاس جانا، تمہیں اولاد حسین دے گا، اس کا چھوٹا بیٹا۔ یہ مجھے پتا ہے۔ میرے ساتھ ہیں کچھ یہودی علماء، میرے ساتھ ہیں کچھ عیسائی پادری، ان کے سامنے میں کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے ان سوالوں کے جواب دیں۔ اب جب راہب نے سوال شروع کیے، پاک محمد مصطفیٰ کو کہتا ہے مجھے یہ بتائیں جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، یہ کہاں درج ہے؟ پاک محمد مصطفیٰ نے کہا وہ لوح محفوظ میں درج ہے۔ ظاہر ہے کہ اگلا سوال راہب کا بنتا تھا کہ یہ لوح محفوظ کیا ہے؟ کہا یہ لوح محفوظ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مکتوبی ہوتی ہے اور ایک وجودی ہوتی ہے۔ محمد مصطفیٰ نے کہا یہ جو مکتوبی ہے اس سے مراد یہ جو چوتھے آسمان پر مقرردہ فرشتے ہیں، یہ کتابیں نازل کرتے ہیں، یہ بارش برساتے ہیں، یہ کچھ کام خدائی کے کرتے ہیں، یہ ہے مکتوبی، لوح محفوظ مکتوبی۔ اب اگلا سوال راہب نے کیا کہ یہ لوح محفوظ وجودی کیا ہے؟ پاک محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ، حسین مظلوم کربلا، چاروں کی کٹھی آواز نکلی انا لوح محفوظ وجودی، لوح محفوظ ہم 14۔
लोहे महफूज हम 14 हैं। अब समझ गए वो यहूदी भी, समझ गए वो ईसाई पादरी भी। अब राहब का अगला सवाल वही जो हाजत लेके काबतुल निजरान में बैठा रहा है। याद है सरकार, काबतुल निजरान में क्या ख्वाहिश रख के बैठा रहा? हाजत थी कि तंदुरुस्ती चाहिए और औलाद चाहिए। कहता है सरकार मुझे तंदुरुस्ती मिल रही है आपको देख देख के, हसरत एक है कि मुझे औलाद चाहिए। वो मेरा छोटा बेटा हुसैन देगा। पास से एक खड़ा मुनाफिक बोला, कहीं क्या बात हुई? अगर इसके नसीब में औलाद होती तो इसे पहले ही मिल जाती, इसके नसीब में औलाद होती तो इसे पहले ही मिल जाती। मुर्शिद अली फरमाते हैं लानत है तुम पर, तुम्हें नहीं पता कि तकदीर लिखने वाले भी हम हैं, तकदीर बदलने वाले भी हम हैं। अल्लाहु अकबर। मेरा बेटा मेरा जो बेटा है इसके लिए बेटे देने तो बड़ी बात ही नहीं है। अब जनाब राहब ने कहा मुझे मिलेंगे कब? हुसैन बादशाह फरमाते हैं अभी। इधर से हुसैन ने कहा कौन? उधर से राहब की गोद में एक बेटा आया। उधर से फिर हुसैन ने कहा कौन? दूसरा बेटा आया। फिर हुसैन ने कहा कौन? तीसरा बेटा आया। गोद में जब 7वां बेटा आया, राहब उठा, उठ के हुसैन के कदमों में गिरा, गिर के कहता है हाज़िल हक, मौला आप हक हैं, मौला आप हक हैं। हुसैन बादशाह फरमाते हैं करम के समुंदर में अपनी भीख का कंकर फेंक के अब कहता है बस, अगर तू मुझे न रोकता मैं क़यामत तक कौन कौन कहता रहता, क़यामत तक तेरी गोद में बच्चे आते रहते। क़यामत वाले दिन एक तरफ आदम की औलाद होती, दूसरी तरफ राहब की दूसरी तरफ राहब की औलाद होती। सरकार आज तक बंदों ने सुना था कि हुसैन ने 7 बेटे दिए, मैं उनके नाम भी बताने लगा हूँ। ये अलग बात है कि कुछ लोग बेकदरी करके खामोश बैठे हुए हैं, मैं नाम भी बताने लगा हूँ। एक बेटे का नाम है माकल, एक बेटे का नाम है मनहब, तीसरे बेटे का नाम है शवैद, चौथे बेटे का नाम है उमैर, 5वें बेटे का नाम है राफा। ये 7 बेटे जब हुसैन ने दिए, सलमान कहता है वाह मौला आपने तो 7 बेटे भी दे दिए और उनके नाम भी रख दिए। हुसैन बादशाह फरमाते हैं सलमान तुम्हें नहीं पता कि हम उन्हीं खजाने के मालिक हैं जिनसे अल्लाह खलक करता। हम उन्हीं खजानों के मालिक हैं जिनसे अल्लाह खलक करता है। अब जब 7 बेटे मिल गए, पास बीवी खड़ी थी, जनाबे अम्मारा ने कान में बात की, हुसैन को नहीं बताई। हुसैन बादशाह फरमाते हैं मुझे पता है कि तुम्हें बेटे मिले हैं, तुम्हारी बीवी चाहती है कि कुछ बेटियां भी हो जाएं। अब कहा बिल्कुल, मेरी बीवी कहती है 7 बेटे जो मिल गए तो 2 बेटियां भी तो होनी चाहिए। 7 बेटे जो मिल गए तो 2 बेटियां भी तो होनी चाहिए। कहा इस तरह करो, मेरे हिस्से की बहन है उसके पास चले जाओ, हक है कि बेटियां बोल दे। जब बीवी जनाबे राहब की बीवी जनाबे अम्मारा सैयदा के पास अली की बेटी शरीकातुल हुसैन के पास गई, शरीकातुल हुसैन ने पूछा जनाबे हुसैन ने तुम्हें कितने बेटे दिए हैं? उन्होंने कहा 7। कहा जब उन्होंने 7 दिए हैं तो मुझसे 2 क्यों मांगते हो? तुम्हें नहीं पता मैं हुसैन की काम की शरीक नहीं, मकाम के बेशरीक। जिस तरह मुर्शदादी फरमाती हैं, जिस तरह मेरे भाई ने 7 बेटे अता किए, मैं भी 7 बेटियां देती हूँ।